اس کا نعرہ تھا آزادی، اپنے فیصلوں میں آزادی، ملک کی پالیسی میں آزادی۔ وہ چاہتا تھا کہ میری قوم کبھی کسی کی محتاج نہ رہے۔ وہ اپنی قوم کو کہتا تھا کہ کسی کا دباؤ برداشت نہیں کرنا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے ملک میں آزادی سے رہے، جبکہ اس کے ملک میں ہونے والا ہر فیصلہ عوامی رائے سے ہو، نہ کہ کسی بیرونی طاقت سے۔ ایک دن اس نے اپنے لوگوں سے یہ خطاب کیا کہ ہم اپنے ملک میں آزاد نہیں، جبکہ بیرونی طاقتیں ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہیں۔ کچھ بیرونی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہمارا ملک ان کی مرضی کے مطابق چلے، لیکن وہ ڈٹ گیا اور اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کہنے والے کا انجام عبرتناک رہا اور اسے رستے ہی سے ہٹا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اسے حسن اتفاق کہیے یا پھر عالمی سازش کہ تاریخ میں دنیا کے کسی بھی سیاستدان نے جب امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کا انجام عبرتناک رہا۔ آپ بات کریں ذوالفقار علی بھٹو کی یا پھر آپ بات کریں معمر قذافی کی، یہ قصہ ہو شاہ فیصل کا یا ہو صدام حسین کا، یا آپ بات کریں جنرل ضیاء کی، ان سب کا انجام ایک جیسا ہی ہوا۔ ایسے ہی آج ہم 5 سیاستدانوں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی، جس کے بعد ان کی ایسی آواز بند کی گئی کہ دنیا میں ان کو سانس لینے کی بھی اجازت نہ ملی۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے شاہ فیصل کا۔ فیصل بن عبد العزیز 1964 سے 1975 تک سعودی عرب کے بادشاہ رہے۔ شاہ فیصل 1906 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے جوانی میں ہی بڑے بڑے کارنامے انجام دینا شروع کر دیے، اور ان کو فاتح حجاز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حجاز کو انہوں نے ہی فتح کیا تھا۔ اور شاہ فیصل کو 1920 میں کم عمری میں ہی حجاز کا گورنر بنا دیا گیا تھا، جبکہ 1934 میں یمن کے خلاف ہونے والی کامیاب فوجی کارروائی وہ بھی شاہ فیصل کی سرکردگی میں کروائی گئی تھی۔ اس کارروائی کے دوران شاہ فیصل یمن میں حدیدہ نامی بندرگاہ تک پہنچ گئے تھے، اور اگر ابن سعود جنگ بندی پر رضامند نہ ہوتے تو شاہ فیصل آسانی کے ساتھ پورے یمن کو فتح کر لیتے۔ شاہ فیصل بچپن سے ہی اسلام پسند تھے اور وہ اتحاد امت کے بہترین داعی تھے، لیکن اس سب کے باوجود ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ 25 مارچ 1975 کے روز شاہ فیصل سعودی عرب کے لوگوں سے مل رہے تھے، جبکہ انتظار گاہ میں کویتی وفد بھی ان کا منتظر تھا، جبکہ شاہ فیصل کے بھتیجے فیصل بن مسار اس کویتی وفد سے بات چیت کر رہے تھے۔ لیکن جب شاہ فیصل کا اس وفد سے ملنے کا وقت آیا تو شاہ فیصل آگے بڑھ کر اپنے بھتیجے کو بوسہ دینے لگے۔ اسی دوران ان کے بھتیجے نے ان کو 2 گولیاں داغ دی۔ قاتل نے پہلی گولی ان کی ٹھوڑی، جبکہ دوسری گولی ان کے کان پر ماری تھی۔ اس مجلس میں موجود شاہ فیصل کے ایک محافظ نے ان کے بھتیجے پر تلوار کا وار کرنا چاہا، تو وہاں موجود وزیر پیٹرولیم نے ان کو منع کر دیا اور کہا کہ شہزادے کو قتل مت کرنا، جبکہ فیصل بن مسار اطمینان سے وہیں پر کھڑے رہے، جس کی کچھ دیر بعد گارڈ نے انہیں وہاں سے گرفتار کر لیا، جبکہ شاہ فیصل کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور کچھ دیر بعد جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں سابق عراقی صدر صدام حسین کے بارے میں۔ صدام حسین بغداد کے شمال میں واقع شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ صدام حسین کا ایک غریب گھرانے سے تعلق تھا۔ صدام حسین کے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ انہیں کسی اور گاؤں میں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی، اور کچھ سالوں بعد ان کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے باپ کا ان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صدام حسین اکثر تنہا رہا کرتے تھے، جبکہ ان کے دوست اور محلے کے لڑکے ان کا مذاق بنایا کرتے تھے، جس کی وجہ یہ بنی کہ صدام حسین نے 12 سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑ دیا، جس کے بعد وہ تقریر میں اپنے ایک چچا کے پاس رہا کرتے تھے۔ صدام حسین بچپن سے ہی حکومت مخالف مظاہروں میں شامل ہوا کرتے تھے، اور باقی عراقیوں کی طرح صدام حسین بھی جاگیرداروں اور برطانوی نوآبادیاتی اداروں کے خلاف ہوتے گئے۔ لیکن 1958 میں برطانوی حامی حکومت کے خاتمے کے بعد عراق میں بحرانی تشدد کا ایک نیا دور شروع ہوا۔
لیکن یہ دور یعنی 60 کی دہائی صدام حسین کے لیے بہت اہم ترین ثابت ہوئی۔ اسی دوران صدام حسین ایک پارٹی کے سینئر عہدیدار اور ان کے چچا کے دوست ایم الحسن باقر کے منظور نظر ہوئے اور ان کے قریبی ساتھی بننے میں کامیاب رہے۔ 1968 کے انتخابات میں ان کی پارٹی کامیاب ہوئی اور باقر ملک کے نئے صدر منتخب ہو گئے، اور 1979 میں صدام حسین ملک کے نئے صدر منتخب ہو گئے۔ لیکن فروری 2003 میں امریکہ نے دوبارہ عراق پر حملہ کیا اور عراق پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا، اور اس قبضے کے کچھ عرصے بعد صدام حسین کے 2 بیٹوں کو عراق کے ایک شہر میں قتل کر دیا گیا، جبکہ صدام حسین کو 14 دسمبر 2003 ہفتے کی شب 8 بجے کے قریب عراق کے شہر تقریز سے گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد امریکہ کی نگرانی میں ان پر ایک مقدمہ چلایا گیا اور 3 نومبر کو ان کو 148 افراد کے قتل میں موت کی سزا سنائی گئی۔ معمر القذافی، جن کو کرنل قذافی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کرنل قذافی 1969 سے 2011 تک لیبیا کے رہنما رہے۔ کرنل قذافی 1942 میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنی ریاست کو متحدہ امریکہ بنانا چاہتے تھے۔ معمر القذافی کو 53 افریقی اتحاد ممالک کا صدر چنا گیا۔ کرنل قذافی نے اپنے قتل سے پہلے آخری تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ مجھے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، جبکہ میں نے آپ لوگوں پر 40 سال حکومت کی، اور میں نے آپ کو بھوک، ہسپتال، سکول، اس سب معاملات میں نے آپ کی مدد کی، اور میں نے آپ کے کسی بھی حق کو آپ تک پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن اب مجھے قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ مجھے مرنے کا شوق نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے اور آپ لوگوں کے امن کے لیے اگر مجھے قتل بھی کر دیا جائے گا تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا اور نہ میں اس سے پیچھے ہٹوں گا۔ کرنل قذافی نے اپنی تقریر کا اختتام چند الفاظ پر کیا، جس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے صلیبی جنگیں لڑنے والے نیٹو سے خطرہ ہے، لیکن میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں، بلکہ میں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ جبکہ 2011 میں نیٹو اور قبائلی باغیوں نے ان کے خلاف جنگیں لڑنا شروع کر دی، اور اس طرح انہوں نے 20 اکتوبر 2011 کو کرنل قذافی کو قتل کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو لاڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان میں قائد عوام یعنی عوام کا رہبر بھی کہا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کو بابائے آئین پاکستان بھی کہا جاتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دسمبر 1967 میں ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد 1971 کے پہلے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی، جس کے بعد 2 سال کے لیے ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے صدر متعین ہوئے، جبکہ 1973 کے انتخابات میں بھی ذوالفقار علی بھٹو ہی منتخب ہوئے، اور 14 اگست 1973 کو انہوں نے دوسری دفعہ یہ حلف اٹھایا۔ جبکہ 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کی زدویں آنے کی وجہ سے ملک میں ایک انتشار پیدا ہوا، جس کے بعد جنرل ضیاء نے پاکستان میں مارشل لا نافذ کر دیا، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے قتل میں گرفتار کیا گیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ضیاء الحق۔ جنرل ضیاء الحق 1924 میں جلندھر کے ایک غریب کسان کے گھر پیدا ہوئے۔ جنرل ضیاء الحق نے ابتدائی تعلیم جلندھر اور دہلی میں حاصل کی۔ 1945 میں فوج میں کمیشن ملا، اور دوسری جنگ عظیم کے دوران برما، ملایا اور انڈونیشیا میں فوجی خدمات انجام دی۔ تقسیم کے بعد جنرل ضیاء الحق پاکستان آ گئے اور 1964 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پائی۔ جنرل ضیاء الحق عہدہ بعہدہ ترقی کرتے ہوئے 1 مارچ 1976 کو پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف مقرر ہوئے۔ صدر ضیاء الحق 1988 17 اگست بھاولپور میں امریکی ساختہ مقامی ٹینک کی نمائش کے لیے آئے۔ اس ٹینک کی نمائش کے بعد صدر ضیاء الحق کے طیارے نے 3:30 بجے بھاولپور ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ صدر ضیاء الحق کے ساتھ اس دوران 29 افراد اور بھی شامل تھے، جس میں کچھ امریکی حضرات بھی تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے طیارے نے اڑان بھری ہی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد فضا میں ایک دھماکہ ہوا، جس سے طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، اور اس حادثے میں کوئی بھی فرد زندہ نہ بچ سکا۔
اور آج بھی اس بارے میں ایک رائے پائی جاتی ہے کہ اس طیارے کو ایک پلین کے ذریعے تباہ کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔